آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو صحیح سمے پر مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کا طریقہ اور اس کے الفاظ۔ اذان کی جگہ: خارج مسجد، اونچی جگہ، قبلہ رخ کھڑا ہو کر کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں ڈال کر یا کانوں پر ہاتھ رکھ کر اللہ اکبر کہے، یہ دونوں ملا کر ایک کلمہ ہوا۔ پھر ذرا ٹھہر کر اللہ اکبر کہے، یہ دونوں ملا کر ایک کلمہ ہوا۔ پھر 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر داہنے طرف منہ پھیر کر 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ کہے، پھر بائیں طرف منہ پھیر کر 2 مرتبہ حی علی الفلاح کہے، پھر قبلہ کو منہ پھیر لے اور اللہ اکبر کہے، یہ بھی ایک کلمہ ہوا۔ پھر ایک بار لا الہ الا اللہ کہے۔ اذان کے بعد کی دعا۔ اذان ختم ہوئی، اب پہلے درود شریف پھر یہ دعا پڑھیں: اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی سیدنا و مولانا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ ودرجۃ رفیعۃ وابسہ مقام محمود الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامۃ انک لا تخلف الميعاد۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار الصلاۃ خیر من النوم بھی کہیں کہ مستحب ہے، اور اگر نہ کہا جب بھی اذان ہو جائے گی۔ کن نمازوں کے لیے اذان کہی جائے؟ 5 وقت کی فرض نماز اور انہی میں جمعہ بھی ہے۔ جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائے تو ان کے لیے اذان سنت موقدہ ہے اور اس کا حکم مثل واجب کے ہے۔ اگر اذان نہ کہی گئی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ مسجد میں بلا اذان و اقامت کے جماعت پڑھنا مکروہ ہے۔ اذان کا حکم: اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھے اور اذان نہ کہے تو کراہت نہیں، اس لیے کہ وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے، لیکن کہہ لینا مستحب ہے۔ اذان کب کہی جائے؟ وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے۔ اگر وقت سے پہلے کہی تو وقت ہونے پر پھر کہی جائے۔ اذان کا وقت وہی ہے جو نماز کا وقت ہے۔ اذان کا مستحب وقت وہی ہے جو نماز کا مستحب وقت ہے۔ اگر اول وقت اذان ہوئی اور آخر وقت میں نماز تو بھی سنت اذان ادا ہو گئی۔ کن نمازوں میں اذان نہیں؟ فرض نمازوں کے سوا کسی بھی نماز کے لیے اذان نہیں، نہ وتر میں، نہ جنازہ میں، نہ عیدین میں، نہ نذر میں، نہ سنن رواتب میں، نہ تراویح میں، نہ استسقاء میں، نہ چاشت میں، نہ کسوف میں، نہ خسوف میں، نہ نفل میں۔ ان نمازوں میں اذان نہیں دی جائے گی۔ عورتوں کی اذان کا بیان۔ عورتوں کو اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کہے گی گنہگار ہوگی اور ان کی اذان پھر سے کہی جائے۔ عورتیں اپنی نماز ادا پڑھیں یا قضا، اس کے لیے اذان و اقامت مکروہ ہے، اگرچہ جماعت سے پڑھے، حالانکہ ان کی جماعت خود مکروہ ہے۔ بچے، اندھے، بے وضو کی اذان کا حکم۔ سمجھدار بچہ اور اندھے اور بے وضو کی اذان صحیح ہے، مگر بے وضو اذان کہنا مکروہ ہے۔ جمعہ کے دن شہر میں ظہر کی نماز کے لیے اذان ناجائز ہے، اگرچہ ظہر پڑھنے والے معذور ہوں جن پر جمعہ فرض نہ ہو۔ اذان کون کہے؟ اذان وہ کہے جو نماز کے وقتوں کو پہچانتا ہو، اور وقت نہ پہچانتا ہو تو اس ثواب کے لائق نہیں جو مؤذن کے لیے ہے۔ اگر مؤذن ہی امام بھی ہو تو بہتر ہے۔ اذان کے درمیان بات کرنے کا حکم۔ اذان کے بیچ بات چیت کرنا منع ہے، اگر کچھ بات کی تو پھر سے اذان کہے۔ اذان کے لحن کا حکم۔ اذان میں لحن حرام ہے، یعنی گانے کے طور پر اذان دینا، یا اللہ کے الف کو مد کے ساتھ اللہ کہنا، یا اکبر کے الف کو کھینچ کر اکبر کہنا، یا اکبر کی با کو کھینچ کر اکبار کہنا، یہ سب حرام ہیں۔ البتہ اچھی اور اونچی آواز سے اذان کہنا بہتر۔ اگر اذان آہستہ ہوئی تو پھر اذان کہی جائے اور پہلی جماعت اولا نہیں۔ اذان خارج مسجد کہی جائے، مسجد میں اذان نہ کہیں۔ اذان کا جواب۔ جب اذان سنے تو جواب دینے کا حکم ہے، یعنی مؤذن جو کلمہ کہے اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمہ کہے، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے،
बल्कि इतना और बढ़ाए, माशा अल्लाहु कान व मालम यशा लम यकुन। अस्सलातु खैरु मिनन नौम के जवाब में सदकता व बरिरता व बिल हक के नतकता कहे। अजान होते वक्त तमाम मशागिल बंद कर दिए जाएं। जुनूब भी अजान का जवाब दे। हैज व निफास वाली औरत पर और खुतबा सुनने वाले और नमाज जनाजा पढ़ने वाले और जो जिमा में मशगूल है या कज़ाए हाजत में हो, उन पर जवाब नहीं। जब अजान हो तो इतनी देर के लिए सलाम कलाम और सलाम का जवाब तमाम अशगाल मौकूफ कर दे, यहाँ तक कि कुरान मजीद की तिलावत में अजान की आवाज आए तो तिलावत रोक दे और अजान को गौर से सुने और जवाब दे। और यही इकामत में भी करे। जो अजान के वक्त बातों में मशगूल रहे, उस पर माज़अल्लाह खात्मा बुरा होने का खौफ है। रास्ता चल रहा था कि अजान की आवाज आई तो उतनी देर खड़े हो जाए, सुने और जवाब दे। इकामत का बयान, इकामत मिसल अजान के है, यानी जो अहकाम अजान के बयान किए गए वही सब इकामत के भी हैं। अलबत्ता इन चंद बातों में फर्क है। इकामत में हय्या अलल फलाह के बाद कद कामिस सलात भी 2 बार कहे। इसमें कुछ आवाज ऊंची हो मगर उतनी नहीं जितनी कि अजान में होती है, बल्कि इतनी हो कि सब हाजरीन तक आवाज पहुंच जाए। इकामत के कलिमात जल्दी जल्दी कहें, दरमियान में सख्ता न करे, न कानों पर हाथ रखे और न कानों में उंगलियां डाले। और सुबह की इकामत में अस्सलातु खैरु मिनन नौम न कहे। इकामत मस्जिद के अंदर कही जाए। अगर इमाम ने इकामत कही तो कद कामिस सलात के वक्त आगे बढ़कर मुसल्ले पर चला जाए। इकामत के वक्त भी हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के वक्त दाएं बाएं मुंह फेरे। इकामत के वक्त कोई शख्स आया तो उसे खड़े होकर इंतजार करना मकरूह है, बल्कि बैठ जाए। जब हय्या अलल फलाह कही जाए तो उस वक्त खड़ा हो। यूं ही जो लोग मस्जिद में मौजूद हैं वह भी बैठे रहें। जब मुकब्बिर हय्या अलल फलाह पर पहुंचे उस वक्त उठें। यही हुक्म इमाम के लिए भी है। आजकल अक्सर जगह रिवाज पड़ गया है कि इकामत के वक्त सब लोग खड़े रहते हैं, बल्कि अक्सर जगह तो यहाँ तक है कि जब तक कि इमाम मुसल्ले पर खड़ा ना हो जाए उस वक्त तक तकबीर नहीं कही जाती। यह खिलाफ सुन्नत है। अजान के बीच में और इसी तरह इकामत के बीच में बोलना नाजायज है। और अगर मुअज्जिन व मुकब्बिर को कोई सलाम करे तो उसका जवाब न दे और खत्म के बाद भी जवाब देना वाजिब नहीं। इकामत का जवाब मुस्तहब है। इसका जवाब भी अजान के जवाब की तरह है। फर्क इतना है कि कद कामिस सलात के जवाब में अकाम अल्लाहु व अदामहा मा दामतिस समावाति वल अर्दो कहे, या यह कहे अकाम अल्लाहु व अदामहा व जअलना मिन सालिही अलैहा अहयाओ व अमवाता। अगर अजान के वक्त जवाब न दिया तो अगर ज्यादा देर न हुई तो अब दे ले। खुतबा की अजान का जवाब जबान से देना मुक्तदियों को जायज नहीं। अजान व इकामत के दरमियान वक्फा करना सुन्नत है। अजान कहते ही इकामत कह देना मकरूह है। मगरिब में वक्फा 3 छोटी या 1 बड़ी आयत पढ़ने के बराबर हो। बाकी नमाजों में अजान व इकामत के दरमियान इतनी देर तक ठहरे कि जो लोग जमात के पाबंद हैं वह आ जाएं, मगर इतना इंतजार न किया जाए कि वक्त कराहत आ जाए।